بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مقدس کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان اب آزاد ہوتا ہے۔ اب وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اگر شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے تو انسان نماز کیوں چھوڑ دیتا ہے، روزے کیوں نہیں رکھتا؟ پھر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے انسان سے جب شیطان کو قید کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، تب جا کے ان باقی خرافات سے بھی بچ سکتا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جتنے ایام گزر گئے ان کو اب اللہ رب العزت کے دربار میں آئیے، توبہ کریے، اللہ پاک سے مانگیے، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اب کون یہ چاہتا ہے کہ میں ان دروازوں سے داخل نہ ہو جاؤں؟ اب جتنے لمحات غفلت میں گزر گئے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو مت دیکھیے، آئیے اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اس رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ گنہگاروں کو 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آخری رات میں جتنی تعداد بنتی جائے گی 6 لاکھ کر کے، اور آخری رات میں اتنی تعداد کے بقدر اور لوگوں کو آخری رات میں آزاد کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد اس کو اس کی اجرت ملتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ ہر رات کو، رمضان المبارک کی ہر رات کو یہ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ 6 لاکھ کر کے 29 یا 30 دن بنتے ہیں، پھر اتنی تعداد میں ایک ہی دن میں آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے۔ تو اگر ہم نے اپنے لمحات غفلت کے اندر گزارے، گناہوں میں گزارے، روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹ بولا، چغل خوری کی، روزہ پھر کیا فائدہ ہمارا؟ اگر یہ چیزیں ہم نے کی، باقی ایام غفلت میں گزار دیے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے اللہ کے دربار میں آئیے، سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کریں کہ اے اللہ، جو ہم نے غفلت میں دن گزارے، جو ہم نے روزہ رکھ کر برے کام کیے، گناہ کیے، چغل خوری کی، زنا کیے، یا آنکھ کا زنا کیا، زبان سے جھوٹ بولا، جس طریقے سے بھی ہم نے غفلت برتی، ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، سچے اور پکے دل سے توبہ کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ آئندہ جو ہمارے باقی کچھ ایام بچے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے یہ ارادہ کر لیں، رو رو کر مانگے اللہ ان کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ تو اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ باقی ایام گناہ میں گزارے، غفلت میں گزارے، تو پھر وہ شخص اللہ کے دربار میں آیا، اللہ کے دربار میں آ کر مانگا کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولوں گا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کروں گا، روزہ رکھ کر کسی کی غیر محرم کی طرف یہ نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ اس شخص نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات تو آگے یہ بات بھی فرمائی کہ کل قیامت کے دن اس سے اس گناہ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جتنے ایام گزر گئے، غفلت میں گزر گئے، نادانی میں گزر گئے، جان بوجھ کر غلطی کی، انجانے میں کی، تو اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے دربار میں مانگیں، تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے گا۔
اور آئندہ جو باقی بچے ہوئے ایام ہیں اس کو پابندی کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ پھر کتنا بدبخت اور کم بخت وہ انسان ہوگا جو اس مبارک مہینے کو پا لے گا، پھر مبارک مہینے کو پانے کے باوجود اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ اس سے بڑا نادان انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئیے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو طلب کریں۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھونڈتی ہیں اور ہم ہی موجود نہیں ہیں، وہ خود بخود ہمارے پاس نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر کے جتنے یہ ایام بچے ہیں ان کو اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے والے بن جائے، ان تمام کاموں کو ترک کر دے۔ انسان اپنے مشغولیات کو کم کر کے اور زیادہ ایام جو ہے اس میں گزارے کہ اللہ پاک میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ قرآن پڑھے، ان ایام میں قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ پاک کا یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگیوں میں آئے نہ آئے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک بار آ گیا، ہمیں موقع مل گیا، اس کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔